ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کی ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوئے تو تمہیں حقیر سمجھیں گے، اور اگر مالدار ہوئے تو تم سے حسد کریں گے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے، جبکہ احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ نماز کو مت چھوڑو، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ گناہوں کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خاموشی اپنا لو، شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کرو کہ یہ انسان کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اکیلے رہنا سیکھو۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے کے بعد سوراخ باقی رہتا ہے۔ دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا
کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھے۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ محبت کا اصل حقدار تو صرف اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔